السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے۔ جب جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑاتا ہے، تب تب انسان اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں عبادت میں مصروف و مشغول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ میری ہر دعا قبول ہو، لیکن جو ہدایات اور جو تعلیمات قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی وہ خواہش جس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں اسی انداز میں پوری ہو جس انداز میں آپ چاہتے ہیں، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بار بار دعائیں کرنے سے آپ بار بار اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بار بار نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور کسی وقت اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خواہش قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، ظلم و زیادتی پہ مبنی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں وسائل، اسباب، اوقات بتائے ہیں جن کا اہتمام کیا جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العزت کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، دعا میں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اللہ سے دعائیں کیا کرو، بِہَا، ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کے واسطے سے۔ آپ اللہ رب العزت سے توبہ چاہتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کو اللہ کے نام تواب کا واسطہ دیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ تیرے ناموں میں سے ایک نام ہے تواب، تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن تیرا نام تواب ہے، اس لیے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ آپ کو رزق چاہیے، آپ اللہ رب العزت کو واسطہ دیں گے اللہ کے نام رزاق کا، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میں محتاج، میں فقیر، اور تیرا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے۔ اس انداز سے اللہ رب العزت کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دینا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام نے اختیار کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ یاد کر رہا ہوں اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت رحمت کا۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَدِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو اس انداز سے دعائیں کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام۔ نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرنے لگا ہوں، تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں، ایک التجا تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں، لیکن التجا کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے رہا ہوں۔ اے اللہ تجھے واسطہ دے رہا ہوں ان تمام ناموں کا جو نام تیرے ہیں، چاہے وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کر دیے ہوں، اپنے کسی بندے اور نبی کو بتا دیے ہوں، چاہے یہ وہ نام ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، علم غیب میں تیرے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، یا اللہ میں ان تمام ناموں کا تجھے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی جاننے والے بھائی جانتے ہوں گے، اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ سب سے بڑا، یعنی کہ باقی ناموں سے زیادہ عظمت کا حامل نام۔ اللہ کے سارے نام عظیم ہیں، اللہ کے سارے نام عظیم، سارے نام پیارے، سارے نام عمدہ، لیکن ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے ناموں سے سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس نام کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسم اعظم۔ اسم اعظم کے بارے میں آج کے درس میں جاننا ہے کہ وہ کون سا ہے، اور اس بارے میں علماء کرام کا موقف کیا ہے۔ اس موضوع کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ کئی ایک علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا نام نہیں ہے جو نام اللہ کے باقی ناموں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والا ہو، ان سے زیادہ شان رکھتا ہو، ان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک نام باقی ناموں سے زیادہ شان رکھتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی نام اس نام سے پیچھے رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی ناموں میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کا ایک نام باقی تمام ناموں سے افضل
باقی تمام ناموں سے عمدہ، باقی تمام ناموں سے زیادہ شان رکھنے والا ہے، ایسا موقف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جن کی یہ رائے ہے کہ قرآن کریم بھی سارے کا سارا ایک جیسا ہے، پورے کا پورا قرآن عظیم ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کی ایک صورت باقی صورتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، قرآن کریم کی ایک صورت باقی صورتوں سے زیادہ افضل ہے، قرآن کریم کی ایک آیت باقی آیتوں سے زیادہ عمدہ ہے، یہ موقف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پورے کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ ایک آیت کو اہمیت دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری آیتیں پیچھے رہ گئیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام ایک ہی رب کا ہو، کلام ایک ہی اللہ کا ہو، اور پھر ان میں اہمیت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے فرق ہو۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام نبیوں کے کلام سے عمدہ ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام فرشتوں کے کلام سے عمدہ ہے، لیکن اللہ کا کلام آپ کہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں جی اس بارے میں؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ پھر ایک جیسا ہے پورا قرآن؟ جی متاثر ہو گئے اس رائے سے؟ آپ لوگ اس رائے کو قبول کر لیا آپ نے؟ یہ رائے جو بظاہر بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ احادیث کے خلاف ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ صحیح احادیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو سعید بن معلّہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، کہ ابو سعید میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے، سب سے زیادہ شان اور مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے بیٹا؟ سورہ فاتحہ۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابی بن کعب سے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھے بتاؤ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے کہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، شاباش دینے کے انداز میں، تائید کے انداز میں، اور پھر کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابی بن کعب تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ تو پھر وہ کون سی ہے بیٹا؟ آیت الکرسی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ رب العزت نے بہترین کلام نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا ہے۔ سب سے اچھا کلام جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ کتابا متشابہا، ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، جس کی ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، جن آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ احسن الحدیث، اللہ نے سب سے عمدہ کلام نازل کیا ہے، کیونکہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سب سے اچھا کلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے کلام میں کچھ حصے ایسے ہیں جو دوسروں سے افضل ہیں، دوسروں سے زیادہ شان، مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سارے کا سارا کلام ایک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کلام میں کس موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کے پاس ایک طرف ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، اس میں گفتگو ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ اور ایک طرف ہے سورہ اخلاص، اس میں گفتگو کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ دونوں صورتیں برابر نہیں ہیں۔ سورہ اخلاص یقیناً سورہ لہب سے افضل اور اس سے زیادہ اہمیت اور شان کی حامل ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی آیتیں، ان میں بھی ایک صورت دوسری صورتوں سے افضل ہے، ایک آیت دوسری آیتوں سے افضل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں ایک نام ایسا ہے جو باقی ناموں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں کا موقف ٹھیک نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ سارے نام ایک جیسے ہیں، سارے نام برابر ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کا ایک نام باقی تمام ناموں سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے، تو یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ علماء کے نام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ایسا ہے جو اس میں اعظم ہے، باقی تمام ناموں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کون سا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اللہ کا ایک نام اس میں اعظم کہلاتا ہے، باقی تمام ناموں سے افضل ہے، اور وہ نام بتا دیا گیا ہے۔ پھر وہ کون سا نام ہے، اس بارے میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں، تقریباً 14 اقوال ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے ہوا، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے اللہ، ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے اللہ الرحمن الرحیم، تینوں ملا کر۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے الحی القیوم، ایک یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے الرحمن الرحیم الحی القیوم، یہ چاروں ایک ساتھ۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے ربی ربی۔ تو اس طرح کر کے 14 کے قریب اقوال ہیں۔ اب ان میں سے راجح قول کون سا ہے، ہم نے کس قول کو اپنانا ہے، اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث توجہ سے سنیں گے۔ پہلے نمبر پہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز کے دوران رکوع کیے، سجدے کیے، تشہد میں بیٹھا۔ جب اس نے دعائے تشہد پڑھ لی تو دعائیں شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تشہد کے آخر میں دعا کا بہترین وقت ہے۔ ہمارے لوگ عام طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دعا کب ہو، نماز کے بعد، سلام پھر جانے کے بعد، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا ہونی چاہیے اتحیات میں، سلام پھیرنے سے پہلے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، دعا کریں آپ نماز کے سجدے میں، دعا کریں آپ اذان اور اقامت کے درمیان، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ مثال کے طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان آپ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، ان 2 رکعتوں کے سجدے میں اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے۔ 2 لحاظ سے قبولیت کا امکان ہے، ایک تو اس لیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان آپ مانگ رہے ہیں،
دوسرے نمبر پہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، بہترین طریقہ ہے، بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ تو یہ آدمی تشہد میں ہے اور دعا کر رہا ہے، دعا میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، امام نسائی وغیرہ نے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس آدمی نے اللہ رب العزت کے اس عظیم نام کے ذریعے دعا کی ہے، جس عظیم نام کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، سوالی بن کر آیا ہوں۔ سوالی بن کر کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ کسی نبی کی قبر پہ جا کے سوالی نہیں بننا، کسی ولی کی قبر پہ جا کے سوالی نہیں بننا۔ سوالی اس کے سامنے بننا ہے جس کے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام سوالی بنے۔ تو اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں، تو اس سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اے اللہ ساری حمد و ثنا سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ توجہ سے سنیں، اس دعا میں آپ نے اسم آدم تلاش کرنا ہے۔ اس دعا میں اسم اعظم کیا ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ المنان، وہ اللہ بے پناہ احسان کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو، زمینوں کو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنے والا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، وہ اے عظمتوں والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے عزت دینے والے اللہ۔ یا حی یا قیوم، اے وہ اللہ کہ جس کا نام حی ہے، تو کامل حیات والا ہے، تیری زندگی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ یا اللہ ویسے تو ہم بھی حیٌ ہیں، جو بھی آپ میں سے بیٹھا ہے وہ کیا حیٌ ہے، زندہ ہے، لیکن بہت فرق ہے اللہ کے حیٌ ہونے میں اور انسان کے حیٌ ہونے میں۔ میں زندہ ہوں، پہلے زندہ نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے زندگی دی، اور زندگی بھی کیا، جب پیدا ہوا ہوش ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں پیدا ہو چکا ہوں۔ بھوک لگتی، پیاس لگتی تو ماں دودھ پلاتی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کون ماں ہے، کس نے مجھے پکڑا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اور پھر جب بڑے ہوئے تب بھی عیب ہی عیب، کمزوریاں ہی کمزوریاں، کبھی کان میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، اور یہ جناب زندہ ہے۔ عجیب و غریب زندگی ہے، مصائب سے بری ہوئی، مشکلات سے بھرپور، ٹینشنوں کا شکار یہ انسان زندہ ہے۔ کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی قوت سماعت جواب دے گئی، کبھی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی گئی، اور پھر ایک دن فوت بھی ہو گیا۔ جو زندگی ملی تھی ناقصی وہ بھی چلی گئی۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، اور اللہ کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، ازل سے لے کے ابد تک ہر طرح کے نقائص سے پاک زندگی اللہ تعالیٰ کی۔
تو اللہ تعالیٰ ہیں حیٌّ کامل حیات والے، قیوم اللہ تعالیٰ خود بھی قائم، خود بھی موجود، اور دنیا میں جو بھی مخلوق موجود ہے اسے قائم رکھنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ میں اور آپ سانسیں لیتے ہیں، میرے اور آپ کا دل دھڑکتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نہیں چاہیں گے میری اور آپ کی سانسیں بند ہو جائیں گی، میرے اور آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ آسمان قائم ہیں کسی ستون کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر، تو اس لیے کہ اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ آسمان جن کو میں نے قائم کر رکھا ہے، اگر میں ان کو سہارا نہ دوں، میں ان کو قائم نہ رکھوں، تو کون ہے جو ان کو قائم رکھے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ قیوم ہے۔ یہ جو فضا میں ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، ان کو کون قائم رکھے ہوئے ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، اور دنیا میں جو بھی مخلوق موجود ہے اسی کی وجہ سے موجود ہے۔ جب وہ نہیں چاہے گا تو یہ مخلوق نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ اللہ ہے جس سے وہ صحابی دعا کر رہے ہیں اور ان الفاظ میں دعا کر رہے ہیں، اور آپ نے اس صحابی کے ان الفاظ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ پھر روایت کرتے ہیں امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جناب بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی دعا سنی۔ وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں، اے اللہ میں التجا لے کر آیا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ ایک بھی ایسا نہیں جو ہماری طرف سے کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ الاحد، اے اللہ تو اکیلا ہے، تین معبود نہیں ہیں، اے اللہ تو اکیلا ہے۔ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، ساری کائنات ساری مخلوقات تیری محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اے اللہ تیرا کوئی باپ نہیں، تیرا کوئی والد نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں۔ مکہ والوں کا عقیدہ غلط کہ فرشتے تیری بیٹیاں ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ غلط کہ عزیر علیہ السلام تیرے بیٹے ہیں۔ یا اللہ تو اولاد کا محتاج نہیں ہے، یہ ہم انسان ہیں جو اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کوئی بھی ہمسر نہیں، کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس صحابی نے دعا کی ہے، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس میرے صحابی نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم آدم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سوال کیا جائے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے
اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں آیا ہے۔ وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ قرآن کی 3 صورتوں میں آیا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے صحابی ہیں جی؟ ابو امامہ سے اس حدیث کو روایت لینے والے قاسم بن عبد الرحمن دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں پہ غور کیا کہ کون سا اللہ کا نام ہے جو ان تینوں صورتوں میں آیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ الحی القیوم ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں کیا آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کی شروع میں کیا آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ روز قیامت سارے لوگوں کے چہرے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ اللہ جو الحی القیوم ہے۔ اور آپ نے یہ 3 حدیثیں سنی ہیں۔ ان 3 حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں جس صحابی نے دعا کی تھی تو اس نے دعا میں یہ بھی کہا تھا یا حیو یا قیوم۔ تو اب ان احادیث کے سننے کے بعد آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ پھر اسم اعظم کون سا ہے؟ الحی القیوم ہے۔ اور یہ موقف ہے کئی ایک علماء کرام کا، لیکن ایک موقف اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا اسم اعظم، اللہ کا سب سے عظیم نام وہ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب درست موقف کون سا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ دونوں موقف بہت ہی قوت رکھتے ہیں، لیکن اللہ والا موقف سب سے بڑھ کر قوت رکھتا ہے۔ آپ جتنی بھی احادیث ہیں اسم اعظم کے بارے میں وہ اٹھا لیں تو ہر ایک میں اللہ کا نام اللہ موجود ہے، اور اللہ اس نام میں ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے واقعی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جی مراد کیا ہے کہ اللہ کا تعارف جب آپ کروائیں گے تو اللہ کے ذریعے کروائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ اللہ کا ایک نام رحمان ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام عزیز ہے، اللہ کا ایک نام خالق ہے، اللہ کا ایک نام رزاق ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ رحمان کا ایک نام رحیم ہے، رحمان کا ایک نام خالق ہے، رحمان کا نام اللہ ہے، یہ کہیں گے اللہ کا نام رحمان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے تمام ناموں کی اصل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے باقی تمام نام ان کی نسبت اس نام کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کا تعارف شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو بات شروع ہوئی ہے اللہ سے۔ آیت الکرسی میں آ جائیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی اللہ کے تعارف پہ مشتمل ہے۔ اللہ کون ہے؟ کامل حیات والا۔ اللہ کون ہے؟ قیوم۔ اللہ کون ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اللہ کون ہے جسے اونگ نہیں آتی؟ اللہ کون ہے جسے نیند نہیں آتی؟ اللہ کون ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے؟
اللہ وہ ہے جس کے ہاں کسی کو شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہوگی مگر اس کی اجازت کے ساتھ. تو ساری گفتگو کا آغاز اللہ سے ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے ناموں میں سے یہ واحد وہ نام ہے جس کے ساتھ ہمیشہ الف لام رہتا ہے. باقی ناموں کے سے الف لام ہٹ جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ دعائیں کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یا اللہ. تو الف لام موجود ہے کیونکہ اللہ اصل میں کیا ہے؟ ال اور آگے الہ. الہ کے اوپر ال ہے نا. جیسے رحمان کے اوپر ال آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ الرحمان. رزاق کے اوپر ال آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ الرزاق. تو اللہ اصل میں کیا ہے؟ الہ، اور اس کے اوپر کیا آ گیا؟ الف لام. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. دعا کرتے ہیں یا اللہ. لیکن جب آپ رحمان کے نام سے اللہ کو پکاریں گے تو آپ الرحمان نہیں کہیں گے. عربی میں آپ کیا کہیں گے؟ یا رحمان الف لام کے بغیر، یا رحیم الف لام کے بغیر، یا رزاق الف لام کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اللہ کے نام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو اذکار آئے ہیں ان پہ آپ غور کریں تو ان میں بھی اللہ رب العزت کے اذکار کو جس نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ اللہ ہے. مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کا کون سا نام آیا؟ اللہ. اللہ اکبر، ہر چیز سے بڑا کون؟ اللہ. سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک کون؟ اللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کون سا نام آیا ہے؟ اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کون سا نام آیا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام عام طور پہ اذکار میں استعمال ہوتا ہے، دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ کے نام آئے ہیں ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا نام اللہ 2200 سے زیادہ بار آیا ہے، جبکہ اللہ کے نام، اللہ کے قریب قریب جو نام ہے وہ رحمان ہے، یہ قرآن کریم میں صرف 75 بار آیا ہے. تو اللہ کا نام جو اللہ ہے اسے اسم اعظم قرار دیا جائے، اسے اسم اعظم مانا جائے تو یہی وہ موقف ہے جو احادیث کے مطابق بھی ہے، اور یہی وہ نام ہے جس کے بارے میں ہم دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ خصوصیات ہیں جو باقی ناموں میں نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے اس نام کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں تو اس نام کے ذریعے کریں، جیسا کہ انبیاء کرام کہا کرتے تھے اللہم اللہم. تو اللہم میں بھی اللہ ہی آ رہا ہے. تو اس انداز سے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو آپ نے اللہ کے اسم اعظم کو اختیار کیا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید اسم اعظم ایسی کوئی خفیہ چیز ہے، ایسا کوئی مخفی خزانہ ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتایا گیا، جو خاص اللہ کے ولیوں کو معلوم ہوتا ہے. اور پھر لوگ جاتے ہیں کئی بزرگوں کے پاس، کیوں جی؟ اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس سے دعا کروانی ہے. چونکہ اس کے پاس اسم اعظم ہے، وہ دعا کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسم اعظم کوئی ایسا بٹن ہے جس کو دبائیں گے تو ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی. نہیں میرے بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جو حرام کھائے
کیا اس کی دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور حالت اس کی ایسی ہے کہ دعا قبول ہونی چاہیے، حالت سفر میں ہے، حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بال اس کے پراگندہ ہیں، مسکینوں والی حالت ہے، اس لحاظ سے بھی دعا قبول ہونی چاہیے، اور ایک اللہ کو پکار رہا ہے، شرک بھی نہیں کر رہا، یا ربی کہہ رہا ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے امور کی تدبیر کرنے والے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ فرمایا جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال سے حاصل کیا ہے، جو دودھ پیتا ہے، شہد پیتا ہے، وہ بھی حرام کے مال کے ذریعے حاصل کیا ہے، حرام اس کے جسم میں سرایت کر چکا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں انسان ان اسباب کو اختیار کرے جن اسباب کو اختیار کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ ورنہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ کے لیے دعا کرے آپ کا والد، آپ کے لیے دعا کرے آپ کی والدہ، لیکن ہمارا والد ہمارے لیے دعا کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی، والدہ دعا کرتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ سوچنا چاہیے رکاوٹ کیا ہے، اپنی کمائی کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ کیسے لے رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ کسی اسکول میں ملازمت کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، کسی شاپ میں ملازم ہیں، کیا آپ ملازمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اسکول ٹیچروں کو دیکھ لیں آپ، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو کیا ادا کرتے ہیں؟ اور اسکول میں پہنچنے کے بعد کیا موبائل استعمال کرنے میں رہتے ہیں یا بچوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کلاس میں پڑھاتے ہیں تو کیا اس کے اوپر دل اپنا مطمئن ہوتا ہے، یا اپنا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ٹرخایا ہے، پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان امور سے بچا جائے جو امور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان امور کو اختیار کیا جائے جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اوقات جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ حالات جن حالات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ الفاظ جن کے ذریعے اللہ دعائیں سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خصوصاً اللہ کا اسم اعظم، اور اس کے بارے میں 2 مضبوط قول ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ کا نام الحی القیوم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جو کثرت سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو دعاؤں کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں تیرے ناموں کا، جو تیرے ناموں کو یاد کرتے ہیں، تیرے ناموں کا معنی و مفہوم سیکھتے ہیں، اور پھر یا اللہ اسم اعظم کے ذریعے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں ان سب کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ تو شیخ محترم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اسی میں سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ اس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف
اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے، اور جو بھائی جواب دے گا اس سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور مائک میں جواب دے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، احد اور صمد ان کے کیا معنی ہے، ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ جی آئیں تشریف لائیں۔ جی ہاں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد کے معنی ہے اکیلا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اکیلا نہیں، وہ واحد ہے۔ الصمد کے معنی ہے بے نیاز، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو مشرک ان کے ذمہ کوئی ایسے کام لگاتے ہیں ویسے ساگر مجھ سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ السلام وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، دے دیں، کیونکہ بزرگ اکیلے نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کسی نے کھڑا ہی نہیں کیا۔ سماعت کا معنی اچھی طرح بیان کرے نا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دائیں ہاتھ سے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سوال نمبر 2، اسم اعظم قرآن مجید کی کون کون سی صورتوں میں آئے ہیں اور وہ کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں جی، سب سے چھوٹا بچہ یہی نظر آ رہا ہے مجھے، آئیں بیٹا۔ اسم اعظم 3 صورتوں میں آئے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ وہ کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی پوچھا ہے نا؟ ہاں وہ کیا ہے پھر بیٹا؟ الحی القیوم۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اللہ۔ نہیں یعنی الحی القیوم کہیں، جو آپ سے سوال کیا گیا اس کے لحاظ سے الحی القیوم، بہت اچھے۔ کتنے سپارے حفظ کر لیے بیٹا؟ 2 یہاں حفظ کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے بیٹا، بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ سوال نمبر 3، کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ واسطہ دینا جائز ہے؟ دلیل سے واضح ہے، اس کی دلیل بھی دیجیے۔ پہلے سب سے چھوٹا، اب سب سے بڑے کون ہیں؟ وہ بزرگ آئیں جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے، جیسے یا حی یا قیوم، یا منان یا حنان، یا رحمان یا رحمان، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلیل بھی ساتھ دینی ہے، کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں جس سے پتہ چلے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو عافیت دے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ سوال نمبر 4، اسم اعظم کے بارے میں کل کتنے قول ہیں اور شیخ محترم نے کتنے بیان کیے ہیں جو ہمیں انہوں نے سنائے ہیں، وہ کون کون سے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو صحیح کھڑا کریں بھائی، پتہ چلے کوئی۔ چلیں بیٹا، پہلے یہ کھڑے ہمارے قریبی ہیں، چلیں۔ ہاں جی،
نہیں بیٹا یہ تو راجے بتائے ہیں نا، لیکن وہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا وہ کہ یہی سوال تھا. ٹھیک ہے چلیے لے لیں یہ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو. کتنے سپارے ہو گئے آپ کے؟ 18. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. سوال نمبر 5. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام پڑھا کرتے ہیں؟ جی آج صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام والسلام دعا جب شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ وَإِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لگتا ہے یہاں پہ آ کے بھول گئے ہیں، ادھر آ کے بھول گئے ہیں. راستے میں یاد تھا ان کو لگتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ نے کوشش کی ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. بیٹھیں ادھر قریب بیٹھ دیں، شاید پھر موقع ملے گا انشاءاللہ. جی آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جیسا شیخ محترم نے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو اکثر ان کے الفاظ یہی ہوتے تھے اللہم انی اسألک. کیا اور سوال سمجھے دوبارہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شروع میں کون سے نام پڑھتے تھے؟ پھر کسی اور کو بلانا ہے؟ جی آئیں جی، بڑی دور سے آئے تھے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اگر کہیں کوئی بھائی آئے اور سوال کا جواب درست نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. آپ نے کوشش کی، محنت کی، اس کے اوپر اللہ اجر و ثواب دے گا. جتنے قدم اٹھا کر آئے ہر قدم پہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. جی یا منان یا حنان یا ذا الجلال والاکرام. اور اس کے علاوہ اللہم انی اسألک یعنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم اور یا ربی کہتے ہیں. ہاں جی، آپ نے سوال لکھا تھا، آپ بتائیں. آپ مطمئن ہیں؟ اور کوئی بھائی؟ یہ ٹھیک ہے جی. لو جی، یہی مراد لے رہے تھے. یا حی یا قیوم، یہ آپ دعا کیا کرتے تھے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. چلیے کتنے سپارے ہو گئے آپ کے بیٹا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، 22 سپارے ہو گئے ہیں. اس بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں کہ آپ کے بیٹے کے کتنے ہو گئے ہیں. جی سوال نمبر 6. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ تو ہاتھ کچھ زیادہ ہی ہیں جی. ہاں جی بیٹا آئیں جی، آئیں. چلیں اب آپ کی قسمت. السلام علیکم. السلام وبرکاتہ. انہوں نے سوال کے 2 حصے ہیں ان کے. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ، سورۃ سمد.
اور ایتوں میں سے ایت کون سی؟ یا نہیں یہ بیٹا یہ تو ایت نہیں ہے نا. ہاں جی اتنے ہاتھ ہیں یہ تو انتخاب ہی مشکل ہے. بچے ہاں چھوٹے آؤ جی آؤ جی ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں آپ نے کوشش کی ہے, آپ کا آدھا جواب ٹھیک تھا لیکن مکمل نہیں کر سکے آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھے. صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ اور ایتوں میں سے سب سے عظیم ایت آیت الکرسی. بہت اچھے بیٹا. آپ کے کتنے سپارے ہو گئے ہیں؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں ابھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے وردی کیوں نہیں پہنی بیٹا؟ اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن کا حافظ بنائے بیٹا ماشاء اللہ. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. سوال نمبر 7, نماز میں کہاں کہاں دعا کر سکتے ہیں؟ نماز میں ہاں جی بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیا ہے یا ویسے ہی ہیں آپ؟ یہ بچہ یہی وہ پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا, یہی اسی کی بات کر رہا تھا. اچھا جی دیکھیں جی کوئی مدد کریں جی. بڑا مشکل مرحلہ ہے. ہاں جی ادھر سے نظر پر لینی پڑی. چلیں آئیں بیٹا آئیں. ہاں جی ہاں جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد میں ایک اور بھی نماز میں اور کون سی جگہ؟ یہ پہلا جواب آپ کا ٹھیک ہے لیکن آگے مکمل کریں. نہیں یہ ادھر سے نہیں بتانا بھائی. سجدے میں ویسے ہی آپ کو بتایا گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں. چلیں چلیں یہ رہے کتنے سپارے ہو گئے بیٹا؟ 4 ہو گئے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق دے. سوال نمبر 8, اللہ تعالیٰ کے حج ہونے میں اور انسان کے حج ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ بھی حیٌ ہے, بندہ بھی حیٌ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو اچھی طرح فرق کر سکے بس وہ ہاتھ کھڑا کرے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو واپس جانا پڑے یہاں سے. اور اللہ کے بندے شریف آدمی دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. آئیں آئیں. یہ ہم سیکھنے سکھانے کی مجلس میں ہیں اس لیے جو بات ذہن میں آتی ہے ساتھ ساتھ خبردار کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے حی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. انسان جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہو اس کو موتا بھی ہے. جی یہ ایک ہو گیا. اور بھی بیان کریں. جی انسان میں فنا ہو جانا اللہ نے باقی رہنا ہے. یہ تو ایک ہو گئی نا بات. یہ تو وہی بات بار بار کر رہے ہیں آپ. اور آج جو انسان زندہ ہے تو اس میں اور اللہ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ فرق ہے نا کہ انسان جو ہے پہلے زندہ نہیں تھا پھر زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے لحاظ سے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور انسان آج زندہ ہے کل زندہ نہیں ہوگا. یہ 2 ہو گئے. تیسرا جو ابھی زندگی ہے وہ بھی انسان کی ٹینشنوں سے کیا زندہ مردوں کی طرح ہی ہے. زندہ ہو کے بھی ہم کس کی طرح ہیں؟ مردوں کی طرح. پریشانیاں ہی پریشانیاں, ٹینشنیں ہی ٹینشنیں. کسی کو نیند نہیں آتی, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے. کیا یہ زندگی ہے؟ اور اللہ کی زندگی ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے. چلیں جی آئیں جی لے لیں نام آپ. السلام و برکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوال نمبر 9, قیوم کا کیا نام ہے اور زمین و آسمان کو کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ یہ 2 ساتھی آپ کے قریب بیٹھے ہیں ان کا کیا کریں؟ اچھا جی چلیں آئیں جی پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیوم کا مطلب ہے قیام کرنے والا، قیام رکھنے والا، زمین و آسمان. دوبارہ بتائیں. قیوم کا مطلب قیام کرنے والا اور قیام رکھنے والا. صحیح، پوری کائنات. صحیح ہے. اور سوالوں کا آگے بھی تھا کہ آسمان و زمین کو قیام کرنے والا، رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین. چلیں ٹھیک. یہ السلام اللہ وبرکاتہ. یہ اپنی اپنی خوش نصیبی ہوتی ہے. یہ چکوال تلگنگ کی سائڈ پہ میں کئی دفعہ درس دینے کے لیے جاتا ہوں تو ایک صاحب جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھ سے پوچھے بغیر ایسے ہی لفافے جیسے آج آپ کو مل رہے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. 10 کے قریب لفافے لے آتے ہیں، میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، جی سوال بھی کریں اور ان کو انعام بھی دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سوچے کہ وہ دین میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے. یعنی کہ صرف ہم انعام لینے والے نہ بنیں بلکہ یہاں پہ لیں تو کسی اور مسجد میں آپ دینے والے ہوں. یہاں پہ آپ لے رہے ہیں کسی سکول میں بچوں کو آپ دینے والے ہوں. یہاں پہ آپ لے رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سے دینی سوال کریں اور وہاں آپ ان کو انعام دینے والے ہوں. جی سوال نمبر 10. عام طور پر اذکار میں اللہ کا کون سا نام آیا ہے بار بار؟ دلیل سے واضح کریں. دلیل بھی کیا سوال تھا؟ قرآن میں اذکار اذکار میں. جی جی دلیل بھی دینی پڑے گی. چلیں جی آئیں جی. اللہ کا نام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تشریف رکھیں آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ہمت کی ہے لیکن جو سوال تھا اس کے مطابق جواب نہیں آیا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سوال کچھ مشکل ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا. وہ سوال یہ ہے کہ اذکار میں عام طور پہ اللہ کا کون سا نام آیا ہے، تو پھر کئی اذکار جو میں نے بتائے تھے ان میں سے بتانے پڑیں گے آپ کو ادھر آگے. جی چھوٹے آئیں. جی السلام تو برکاتہ. اللہ رحمت اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہاں جی کر سب کیا کہتے ہیں؟ نہیں کون سے؟ ہاں جی آئیں جی پھر آپ آ جائیں. بیٹا جو میں نے بتائے تھے نا اس حساب سے آپ جواب نہیں دے سکے. بیٹھیں تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں برکتیں ڈالیں. عام طور پہ اذکار اور مثالیں وہ دیں جو میں نے دی تھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ دھیان سے سن رہے تھے. السلام علیکم. السلام. اللہ ایسے لازم اللہ ہے جو شاہ نے بتایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ایسے سارے دن میں کثرت کے ساتھ اللہ کا نام ہے اس لازم واضح بنا ہے. اسی طرح اور بھی ہے. بہت اچھے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نہیں اللہ آپ کو خیر دیں. بارک اللہ فیکم. سوال نمبر 11. انسان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے زمرے میں شیخ محترم نے کون سی روایت بیان کی ہے؟ مختصراً بیان کر. جی جی بیٹا چلیں آئیں آئیں. کیونکہ اس کی رزق کمائی جو ہوتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی. کمائی کوئی ہو حلال نہیں ہوتی. اس کے کپڑے اس کی حلال کی کمائی نہیں ہوتی. یہی سوال تھا نا. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش. سوال نمبر 12. راجے دور کے مطابق
اسم اعظم کون کون سے ہیں جو شیخ محترم نے بیان کیے؟ یعنی کہ 2 قول بیان کیے تھے، وہ 2 قول بیان کرنے ہیں آپ نے۔ جی ہاں، اس سائڈ پہ نگاہ ہی نہیں پڑتی۔ جی بزرگ آئے۔ السلام علیکم۔ الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، یہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم دے۔ جو بھائی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آتے رہے ہیں بڑی عمر کے، ان میں سے اکثر کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے تھیں۔ جو بچے آتے رہے ان کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ شلواریں ٹخنوں سے نیچے تھیں، اور شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ کون سا گناہ ہے؟ صغیرہ کہ کبیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس پہ کیا وعید آئی ہے؟ جس کی شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہوگی، روزے قیامت کیا ہوگا؟ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے، اور اس سے بھی بچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے بچے کو، ہمارے کسی بزرگ کو، والد کو، بھائی کو اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو کتنے افسوس کا مقام ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی آخری ہمارے 2 سوال اس طرح، نماز کا ترجمہ وہ کوئی سنائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے انعام ہے۔ جو سارے نماز کا ترجمہ سنائے گا، شیخ محمد سوال کریں گے، اس میں سامعین کو بھی پڑھانا ہے ساتھ ساتھ۔ صحیح، درود شریف کا ترجمہ سننا چاہوں گا۔ یہ انتخاب کر ثواب کر دیں، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آپ کر دیں۔ چلیں جی، آئیں جی بزرگو، آپ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح آپ نے درود نازل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نہیں، ابھی تو پہلے اپنا پاس ہو جائیں۔ وہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ درود و سلام نازل فرما جناب، درود نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہاں یہی میں کہنا، یہ درود کیا چیز ہے؟ درود نازل فرما وہ کیا چیز ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم